ناظرین و سامعین، آج ادریس نامی قادیانی ڈیبیٹر سے کچھ گفتگو ہوئی، تو آئیے میں آپ کو گفتگو کی طرف لیے چلتا ہوں۔ میں نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں مرزا غلام قادیانی کا یہ حوالہ پیش کیا ادریس صاحب کو۔ مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں، اس ملک میں ایسے حالات کے پیش از وقت ظاہر کرنے کے لیے گورنمنٹ انگریزی میں ایک عملہ مقرر تھا اور منجم بھی تھے، مگر کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ موسم بہار میں یہ غیر معمولی بارشیں ہوں گی اور برف پڑے گی۔ صرف اس خدا نے ہی خبر دی جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا تا تمام قوموں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے۔ سب نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ تو آئیے چلتے ہیں گفتگو کی طرف۔ اس حوالے کو دیکھ کر تو ادریس صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ گفتگو کے لیے خود انہوں نے بلایا کہ میں گفتگو میں آیا ہوں، مجھے ایڈ کیا گیا ہے، تو آ کر گفتگو کریں۔ تو جب میں نے حوالہ پیش کیا تو اس پر ان کی کلا بازیاں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کس طرح انہوں نے کلا بازیاں ماری ہیں۔ یہ آڈیو سن لیں ان کی۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑے، دراصل میں جو کہہ رہا تھا، میرا سوال کا یہاں کوئی بھائی ہو تو وہ جواب دے دیں کہ اس گروپ کا کیا مقصد ہے کچھ سمجھنا یا سمجھانا، یا پھر یا کسی اور رنگ میں، یا کیا اس کی موضوع ہے، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ذرا بتا دے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، میں نے یہاں پر پوچھا ہے آپ سمجھا دیں کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کیا لکھا تھا۔ یہ حوالہ وہی جو ہے میں نے پیش کیا یہاں پر، وہی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کا حوالہ ہے۔ یہ والا حوالہ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ میں نے پیش کیا اس پر، یہ انہوں نے حوالہ پڑھا بھی ہے، یہ دیکھ لیں۔ میسج انفارمیشن میں چلتے ہیں، یہ دیکھ لیں، انہوں نے خود حوالہ پڑھا ہے، اعظم سیفی نے بھی پڑھا ہے، قادیانی ڈیبیٹر ہیں بڑے منجے ہوئے انڈیا کے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے اپنے ساتھی جو ہیں انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ حوالہ جو ہے وہ پڑھا ہے، یہ ادریس صاحب نے۔ اب چلتے ہیں گفتگو کی طرف، میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کی۔ اس کو ذرا بند کر لوں۔ بھائی سجاد سلیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو اس میں کیا سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ مجھے بتائیں، تبھی تو میں سمجھاؤں گا۔ آپ بتا دیں اس میں آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ یہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جان چھڑائی جائے۔ میں نے یہاں لکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا سے مراد کیا ہے؟ جی میرے سجاد بھائی، یہاں پر واضح طور پر بالکل آئینے کی طرح نمایاں ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جہاں پر بھی رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، وہاں ہمارے نبی ہی کا آپ نے استعمال کیا۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ قادیانی ادریس قادیانی صاحب، کا میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا، تو یہ سب نبیوں
کے آخر میں بھیجا، یہ حصہ جو ہے اس پر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس پر جواب دے۔ میرے سجاد بھائی صاف ستھری الفاظ ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے تعجب لگ رہا ہے کہ رسالت معاب و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالات نبوت شریعت مکمل ہو گئی ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ایسا کوئی نبی دنیا میں پیدا ہوا اور نہ پیدا ہوگا۔ آپ صاحب شریعت والے نبی ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں اور خیر مرسلین ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح کلیئر بتایا گیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیوں ان علماؤں کو اور آپ کو یہ بات کھٹکتا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہے جب صاحب شریعت والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سردار ہے، تو پھر اس میں کیا تعجب ہے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اور کیوں اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ بڑی تعجب ہوتی ہے۔ جی میں آپ کا تعجب جو ہے وہ بھی دور کر دیتا ہوں نا، آپ کو تعجب نہ ہو۔ جی تعجب ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاں شاید تعجب ہوتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ سب میں شریعتی اور غیر شریعتی سارے آ جاتے ہیں۔ جب لفظ استعمال کر دیا نا سب نبیوں کے آخر میں، تو اس میں شریعتی اور غیر شریعتی سارے آ جاتے ہیں۔ جی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ بقول آپ کے، آپ اس کا جو دعویٰ ہے جھوٹا نبوت کا، تو اس کو آپ مانتے ہیں، تو آپ کی بات سے اور مرزا غلام قادیانی نے جو لکھا اس سے مرزا غلام قادیانی جھوٹا ثابت ہو گیا اور کذاب ثابت ہو گیا۔ جی تعجب تو آپ کو ہونا ہے نا۔ سب کا معنی کیا ہے؟ سب سے مراد سب ہیں، شریعتی اور غیر شریعتی۔ یہاں پر آپ کے مرزا غلام قادیانی کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا تو آپ کو تعجب ہو گیا، تعجب نہ ہو۔ چلیں شاباش، مرزا غلام قادیانی کے جھوٹا جو دعویٰ تھا اس پر لعنت بھیجیں، شاباش۔ جی میرے سجاد بھائی، آپ یہی سب پر ہی آپ بس کر گئے، ٹھیک ہے نا؟ سب کو اگر ہم اس کو اپوزٹ کر دے، الٹا دے تو بس ہو جاتا ہے، تو آپ نے اسی پر بس کر لیا نا، اور اسی ایک سب پر ہی آپ نے دھوکہ کھا گئے، اور سارے مسئلے کو آپ نے جو ہے نا وہ پشت پناہی پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے تعجب کا الفاظ استعمال کیا کہ وہاں بیان کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس کے مطلب، اس کے معنی کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں، تو اسی بات پر میں نے تعجب کا الفاظ استعمال کیا۔ آپ کو برا لگ گیا، تو اس میں برا لگنے والی بات کیا ہے؟ ادریس قادیانی صاحب، مرزا غلام قادیانی نے جو بات کیا اس سے تو آپ کو جھٹکا لگا ہے نا۔ اب آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا، اور مرزا غلام قادیانی نے طرح طرح کی تعویلیں گھڑی ہیں اپنے جھوٹ کو کور کرنے کے لیے۔ یہاں پر مرزا غلام قادیانی نے صاف لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ اب سب نبیوں میں شریعتی اور غیر شریعتی سارے آ جاتے ہیں، کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب انبیاء کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو جتنے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ان میں شریعتی بھی تھے اور غیر شریعتی بھی تھے۔ تو اب مرزا غلام قادیانی تو گیا نا پھنس، آپ نے اب دائیں بائیں شائیں تو باتیں کرنی ہے نا۔ آپ کا اصل میں یہ جو مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا، آپ کا اس سے فرار جو ہے نا کلا بازیاں کھانا، یہ صاف ظاہر کر رہا ہے
کہ آپ کو مرزا غلام قادیانی کا جو جھوٹا دعویٰ نبوت تھا اس میں مرزا غلام قادیانی کا کفر نظر آ گیا، جس کی وجہ سے اب آپ جو ہے کلا بازیاں کھا رہے ہیں؟ نہ جواب دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جواب تو آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، دینا آپ نے کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے جو ہے اپنے ہاتھ کی لکھی عبارت سے جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ جو مرزا غلام قادیانی نے کیا، اس پر مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو کافر ثابت کر دیا، مرتد۔ تو اب آپ نے جواب کیا دینا؟ بس مرزا غلام قادیانی کا کفر جو ہے وہ ننگا کر کے آپ کو دکھانا تھا، بس جواب آپ نے کیا دینا؟ اگر سجاد بھائی معاذ اللہ اگر یہ بات مرزا صاحب بالفرض کہہ لیتے کہ میں سب نبیوں کے بعد آیا ہوں، تو پھر پتہ نہیں آپ کیا کرتے یار، کیوں ان باتوں پر کے لگے ہوئے ہیں، اور کیوں جو ہے آپ کو جلن ہو رہی ہے، جلس ہو رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بھائی یہ مان لیں کہ قیامت تک آنے والے امت نبی کو آپ نہیں مان سکتے، کیونکہ جس نبی نے آنا تھا آپ نے اس کی انکاری کی، اس کی تکذیب کیے، اور اس پر جو ہے لعن طعن کیے، اور اگر بالفرض کوئی آ بھی جاتا ہے بجسم انصری آسمان سے، آپ ان کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ سرست میں لکھا ہوا ہے آپ کا انکار کرنا، نہ ماننا۔ وہی قرآن مجید کی حوالے سے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حشرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ آپ نے سن لیا، قرآن کریم کی ایک آیا مبارکہ پڑھنے کی کوشش کی، اس میں بھی جو ہے غلطیاں کر رہا ہے۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ان قادیانیوں کو، یہ ان پر مسلط لعنت ہے۔ یہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی بھی اسی طرح کیا کرتا تھا۔ اب اس کی یہ دو آڈیوز پر یہ قادیانی ڈیبیٹر کہ کسی طرح جو ہے بحث کو جو ہے الجھایا جائے اور جان چھڑائی جائے، کس سے؟ اس مرزا غلام قادیانی کے اس حوالے سے جان چھڑائی جائے، لیکن جان ایسے چھوٹتی تو نہیں ہے نا۔ تو اب اس آڈیو پر میرا جواب سن لیجئے۔ لیکن ایک آڈیو کے بدلے ایک آڈیو کیا کریں، قادیانی جتنے بھی ہیں نا، آپ کم سے کم کوئی شرافت کا بال برابر کو مادہ نہیں ہے آپ لوگوں میں، تو کم سے کم جو ہے نا گفتگو میں شرافت کی ایکٹنگ ہی کر لیا کریں، ایکٹنگ ہی کر لیا کریں کہ بھائی اگلے بندے کو بات کہی تو اس کا جواب لے کر تو پھر بات کرنی ہے، تو آداب ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی سکھانے پڑیں گے۔ آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی اگر کہہ دیتا کہ وہ آخری ہے تو آپ نے کون سا مان لینا تھا؟ تو مرزا غلام قادیانی کا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نبی ہے، نبی تو بڑے دور کی بات ہے، مرزا غلام قادیانی کو تو کوئی جو ہے محلے میں چپڑاسی نہ رکھے۔ مرزا غلام قادیانی تو وہ باپ کی پینشن چوری کر کے گھر سے بھاگ گیا تھا گاؤں کے سب سے بڑے بدفعل لڑکے کے ساتھ، تو وہ تو بات رہنے دینا آپ۔ مرزا غلام قادیانی نے خود جو ہے اپنے آپ پر جو ہے نا وہ لعنت کر دیا یہاں، ہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیا۔ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا، استغفر اللہ، جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اور مرزا غلام قادیانی نے یہاں پر صاف لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ آپ نے شریعتی اور غیر شریعتی کی جو ہے نا بحث چھیڑنے کی کوشش کی کہ کسی طرح آپ کالا بازی مار کر تو مرزا غلام قادیانی کی یہاں سے جان چھڑائیں، چھوٹنے والی تو نہیں ہے نا، کیونکہ جب مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھ دیا نا کہ سب نبیوں کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، تو سب نبیوں کے آخر میں جو بھیجا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان میں شریعتی بھی تھے اور غیر شریعتی بھی تھے، تو وہاں شریعتی اور غیر شریعتی کی بحث آپ کر نہیں سکتے، اس لیے آپ کلا بازیاں کھا رہے ہیں، آپ کو پریشانی تو ہوگی نا۔ اب آپ کی دوسری آڈیو میں سنتا ہوں، اس میں آپ نے کیا کہا ہے۔ اب یہ دوسری آڈیو ان کی سن لیتے ہیں۔ جی میرے سجاد بھائی، میں کہاں کہہ رہا ہوں، بقول آپ کے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنائیں، تو چھوڑے ان کو نا، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ سارے علماء آپ اکٹھے ہو کر مل کے دنیا بھر میں، ٹھیک ہے، اجتماعی طور پر، جماعتی طور پر مل کر اکٹھے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی جو ہے نا وہ جو ہے مرد خدا اس کو بھیج دے، کسی مسیح اور مہدی کو بھیج دے جس کے منتظر یہودی، نصارے، مسلمان، عیسائی یہ سارے منتظر ہیں۔ کیا زمانہ آ گیا ہے
کیا ظہر الفساد فی البر والبحر کا زمانہ آ گیا ہے، پھر بھی خدا تو بیٹھا ہوا ہے. کیوں نہیں دعا کرتے؟ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرو یار، پورے علماء کو اکٹھا کر دو کہ خدا کسی اور مسیح کو، خونی مہدی کو نازل کر دے، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب آپ نے یہ سن لیا، بات کس پر نہیں کرنی؟ بات اس پر نہیں کرنی جو مرزا غلام قادیانی لکھ گیا. اب یہاں پر صاف پتہ چل گیا قادیانی ڈیبیٹر کو کہ مرزا غلام قادیانی کا جو کفر ہے وہ ننگا ہونے جا رہا ہے، تو کسی طرح جان چھڑائی جائے، اور باتیں کی جائیں، اشتعال دلایا جائے، کسی اور موضوع پر بات چھیڑ لی جائے، یہاں سے جان چھوٹے. روحانی حسین کی جلد نمبر 22 سے جان چھوٹے کسی طرح. آپ کسی کل بازیاں دیکھیں. اب میں اس کی آڈیو پر یہ میں جواب جو میں نے دیا میں پیش کرتا ہوں. ادریس قادیانی صاحب، آپ کی دوسری آڈیو میں نے سنی. مرزا غلام قادیانی جو آپ کے بانی ہیں، ان کی یہ روحانی حزائن جلد نمبر 22 کا جو حوالہ میں نے آپ کو دیا، جس میں مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا. تو اب یہاں پر آپ کو مرزا غلام قادیانی کا جھوٹا دعویٰ جو ہے وہ نظر آ گیا کہ مرزا غلام قادیانی نے جو جھوٹ بولا تھا، کہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا. تو اب آپ یہاں پر بڑی کلا بازیاں آپ نے ماری ہیں اس آڈیو میں، اور آپ نے نہیں کیا تو کون سا کام نہیں کیا؟ آپ نے روحانی حزائن کی جلد 22 کا جو مرزا غلام قادیانی کا حوالہ میں نے پیش کیا، اس پر آپ نے بات نہیں کی. آپ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی جان چھوڑ دیں. ہم جان تو نہیں نہ چھوٹے گی مرزا غلام قادیانی کی، نہ دنیا میں چھوٹی اور نہ یہ آخرت میں چھوٹے گی. ہاں، وہاں پر بھی جو ہے مرزا غلام قادیانی کا سخت ترین عذاب میں مسلط ہے مسلمہ کے ساتھ. تو جان تو آپ لوگوں کی چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ جب تک یہ کفر کلی آپ کی مرزا غلام قادیانی نامی کفر کلی آپ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے نا، تب تک تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی نا. جی محترم سجاد بھائی، الحمدللہ ہم بڑی شرافت سے پیش آتے ہیں اور بہت ہی طریقے سے ہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جتنے بھی آپ کے ان گروپ میں ہیں وہی بدتمیز کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا ٹریک کو بدل کے بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا نہ جانے جو ہے نا وہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے، تو پھر جو ہے نا پھر مجبوراً آدمی کو یہ تھوڑا سخت الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو سمجھائیں یا بتائیں یا سمجھیں تو اس انداز سے. تو یہ طریقے سے بات آپ پوچھیں اپنے جو ہے وہ گروپ کے ایڈمنس کو، اور تو آپ کے گروپ کے احباب کو، ان کے بات کرنے کا طرز کیا ہوتا ہے. آپ جو ہم پر یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ آپ بات نہیں کرتے، یہی تو سب چیزیں ہیں. پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سب چیزیں باتیں سمجھتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پر میں نے لکھا ادریس قادیانی کا مرزا غلام قادیانی کے لکھے حوالے سے فرار، کہ کسی طرح یہ بندہ آ کر تو اس حوالے پر گفتگو تو کرے. جی ادریس قادیانی صاحب، آپ کو کسی کی بات آج سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی جو آپ کے بانی ہیں، ان کا جو جلد 22 کا میں نے حوالہ آپ کو پیش کیا، جہاں مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا. تو اس سے مرزا غلام قادیانی نے جو بعد میں اپنا جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، تو اس میں مرزا غلام قادیانی جھوٹا ثابت ہو گیا. اب مرزا غلام قادیانی کی بات سن کر تو آپ کی تو بالکل ہی سمجھ چلے گی ہے نا. جی حوالے پر بات کریں جناب، روحانی حزائن کی جلد نمبر 22 پر. چلیں شاباش، مرزا غلام قادیانی پر لعنت کریں کہ اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا. خود لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں بھیجے گئے، اور پھر بعد میں خود دعویٰ کر دیا. تشریف لائیں. یہ تو وقت ہی بتا رہا ہے میرے بھائی کہ جس مسیح کے متعلق خدا نے یہ پیشن گوئی، یہ وعدہ دیا، اور اس وعدے کو ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی ناکامیابی اور نامرادی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا.
لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے جور اور حملے سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ تو آج ہر قسم کی قربانیاں پیش کر کے ہم حقیقی اسلام کو دنیا میں رکھ رہے ہیں۔ سچائی جو ظاہر ہو رہی ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتنی دیر ہو گئی ہے، اب 20 منٹ ہو گئے ہیں اس ٹوٹل گفتگو کو، ابھی تک اس حوالے پر تو بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی اس قادیانی ڈبیٹر کو۔ اس کی حالتیں ان کی حالتیں دیکھیں، اس کی کلا بازیاں دیکھیں۔ یہ جو قادیانی ڈبیٹر آتے ہیں نا، جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھی، ان کو پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ایک کذاب اور دجال تھا۔ یہ فقط دنیا کی چند ٹکڑوں کے لیے جو ہے، جو جماعت دین کو پھینکتی رہتی ہے قادیانی جماعت، یہ اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا مقدر جو ہے جہنم جو ہے کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں۔ یہ اس حوالے پر گفتگو نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اندر سے پتہ ہے، کھٹکا لگا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے یہاں جو لکھ دیا ہے، تو مرزا غلام قادیانی اپنے دعوے میں اب کافر اور مرتد ثابت ہو گیا۔ اور آپ اپنی کلا بازی سے مرزا صاحب پر لان تان کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ کیا ان مشرک لوگوں کے منہ کی پھونک سے اللہ کی نور بجھ سکتی ہے؟ قطعی نہیں بجھ سکتی ہے۔ تو یہ تکبرانہ والی جو باتیں ہیں، ان ایسے باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو، اور مسیح اور مہدی جو آ چکا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ فَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فَبَايِعْهُ وَلَوْ هُوَّ عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ وہ خدا کا خلیفہ اور امام مہدی ہوگا۔ کیوں تکذیب کرتے ہو؟ کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں اپنے اوپر جو ہے ظلم ڈھاتے ہو؟ اور یہ دعا کرو اللہ سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب یہ دعا کرو گے، استغفار پڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، اور یقیناً راستہ دکھائے گا۔ کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیوں ان علماء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو گمراہ میں ڈال رہے ہو؟ آؤ دیکھو، حق آ چکا ہے، تو ان باطل کو تو بھاگنا ہی ہے، اور آپ چاہو گے اپنے زور بازو لگانے کے لیے، لگا چکے ہو اور لگا بھی رہے ہو، ایڈی چوٹی کے بل کوشش کر چکے ہو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قطعی پسند نہیں دیتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، مسلمان تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عمل پر آپ نے تعلیم پر عمل کیا؟ آپ ہمیں بتائیں ذرا۔ دیکھیں، آپ قرآن کریم کو جو ہے پہلے دیکھیں پھر پڑھیں، آپ پھر غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے موجود ہیں، تو اس سے کیا مرزا غلام قادیانی کی سچائی کے لیے آپ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کہتے ہیں نا کافر ایک ملت ہوتے ہیں، تو یہ ابلیس کے پجاری بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول جو ہیں وہ تشریف لائے دنیا میں، تو ابلیس کا دین تو ابھی موجود ہے، ابلیس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، تو کیا ہو گیا ہمارا، ہم موجود ہیں اور آپ سے زیادہ ہیں۔ وہ ابلیس کے ماننے والے آپ سے بھی زیادہ ہیں، قادیانیوں سے بھی، وہ ساری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، تو وہ بھی یہی پیش کرتے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہی بات وہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو، آپ اور میں اور شیطان کے پجاریوں میں کیا فرق ہے؟ ان کے شیطان کا نام ابلیس ہے، آپ کے شیطان کا نام مرزا غلام قادیانی ہے۔ ہاں، دونوں ہی شیطان ہیں۔ اچھا، روحانی اذان کی جلد نمبر 22 کے حوالے پر آپ نے بات نہیں کرنی، جو مرزا غلام قادیانی نے لکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا، تو اس پر بات نہیں کرنی آپ نے، کہ وہاں پر آپ کو مرزا غلام قادیانی جو آپ کے بانی ہیں، ان کا جو جھوٹا دعویٰ نبوت ہے وہ بالکل کفر نظر آ گیا، کہ یہاں پر تو مرزا غلام قادیانی نے کوئی بال برابر گنجائش چھوڑی کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی نے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اس میں وہ کذاب تھا اور وہ کافر اور مرتد تھا۔ پریشانی تو آپ کو ہونی ہے نا۔ میں آپ کی اب دوسری آڈیو سنتا ہوں، بڑی لمبی لمبی آڈیوز ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ آڈیوز کی رفتار لینتھ بڑھ رہی ہے آپ کی۔ جی ہاں، تو میں ایک اور حوالہ بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک اور مولوی صاحب ہیں، انہوں نے تو نکال کچمر دیا نا مرزا غلام قادیانی کا، میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ اب ان کی یہ آڈیو سننے کی کہ یہ دو بھیج رہے تھے، اس پر پھر میں جواب پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی، کیوں ان فرشدہ
علماء کے چکر میں پڑھ کر اپنے عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ تو ختم نبوت کے نام پر جو ہے نا وہ چندہ وصول کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اپنا پیٹ اور کا دھندا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو دھندا بنا دیا ہے اسلام کو۔ مگر میرے بھائی، ایسا قطعی نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں سب کو حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب یہ بات اپنے دل میں سوچ لیں گے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جو ہے نا ہمیں اپنے کیے ہوئے جو ہے نا حرکتوں کا جزا اور سزا ملنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جہالت کے گڑھے میں گرا رہے ہو بھائی میرے؟ اللہ سے کم خوف کرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور جو بھی تم کر رہے ہو، خواہ وہ دکھا کے کر رہے ہو یا چھپا کے کر رہے ہو، اللہ اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں ادریس صاحب، آپ پھر جو ہے گفتگو سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے تو سکھوں سے جو ہے وہ پیسے وصول کیے ہیں، ہندوؤں سے جو ہے وہ چندے لیے ہیں مرزا غلام قادیانی نے۔ آپ یہ باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ آپ پھر گفتگو سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، آپ مجھے یہ بتائیں۔ یہ جو مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزان کی جلد نمبر 22 میں لکھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا، تو پھر مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ بھی کیا جھوٹا نبوت کا، تو آپ مرزا غلام قادیانی پر لعنت کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بتائیں مجھے۔ خود مرزا غلام قادیانی نے اس عبارت کو لکھ کر اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ مرزا غلام قادیانی کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، میں اب ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں جہاں ایک مولوی صاحب نے کچمبر نکال کے رکھ دیا مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوے کا، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ جی تو ادریس صاحب یہ دیکھیں، مولوی صاحب لکھتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا اور کسی کو مستثنا نہیں کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں، اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا۔ کہاں؟ یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی۔ تو اس پر مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء اللہ وحدہ لا شریک نے نام رکھا اور کسی کو مستثنا نہیں کیا، کسی کو مستثنا نہیں کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرما دی۔ کس بات سے؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ کسی کو مستثنا نہیں کیا، کسی شریعتی اور غیر شریعتی کو مستثنا نہیں کیا، یہ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو اب مولوی صاحب نے تو یہاں کچھ عمر ہی نکال دیا، مرزا غلام قادیانی نے جو جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا اس کا۔ تو یہ بھی حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، روحانی خزان کی جلد نمبر 22 کا جو حوالہ پیش کیا اس پر جواب دینا ذرا پہلے مجھے، پھر اس پر بھی آتے ہیں۔ میرے سجاد بھائی، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اگر آپ روحانی خزائن کا جو صحیح پیج ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کرتے اور باقی جو مکتوبات ہے آپ کی ان کا مطالعہ کرتے تو یہ بات بالکل آپ کو واضح ہو جاتا کہ آپ نے کس قسم کی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ یہ جان لیں کہ وہ جو رسول کریم رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امتی نبی کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی اور جس آنے والے مسیح اور مہدی کے متعلق پیشن گوئی فرمائی، آپ کا وہ دعویٰ ہے۔
کہ میں امتی نبی ہوں اور میں کوئی صاحب شریعت والا نبی نہیں ہوں، میں کوئی تشریع یا جو ہے نا مستقل نبی نہیں ہوں، بلکہ میں خاتم النبیین رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کی پیروی میں یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو باتیں بتا رہی ہیں تو کیا آپ بغیر پڑھے اور بغیر مطالعہ کیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے؟ صد افسوس کی بات ہوتا ہے، مرزا صاحب نے کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس پر ذرا غور کرے۔ میری آڈیو کچھ لمبی ہو جا رہی ہے، اس لیے میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنی اگلی آڈیو جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کیسے جدا سمجھے؟ اور آپ نے اس بات پر واضح کیا کہ میرے علم و اعمال اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہوتا اور میں رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروی نہ کرتا اور آپ کی غلامی نہ کرتا تو یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے حاصل نہ ہوتا۔ تو میں جو کچھ پایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کی غلامی میں انشاءاللہ تعالی آپ کی سارے آڈیو سن رہا ہوں اور جو ہے نا حسب توفیق میں اس کے جواب بھی میں آپ کو دوں گا، چونکہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ابھی باہر نکلنا ہے، ضروری کام ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بھاگ گیا، میں انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گا اور آپ کی ہر آڈیو کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ مختصر زندگی ہے اور پتہ نہیں کتنے آپ کے آبا و اجداد آئیں اور گزر گئے، لیکن وہ خالی ہاتھ چلے گئے۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے عزیز، ذرا سوچیں۔ آپ میرے بہت ہی جو ہے نا عزیز ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے بھائی، میرے سوچیں، اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اب آپ نے یہ سن لیا کہ یہ فراڈ یہ چلایا جا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے غلامی میں مرتبہ پایا۔ مرزا غلام قادیانی نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، استغفر اللہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ حوالہ میں نے یہاں اس کو پیش کر دیا، اور اب اندازہ ہو گیا قادیانی مربی کو کہ اب اس نے حوالے جو ہیں وہ ترتیب وار لگانے شروع کر دینے، تو یہاں پر جو ہے پول سارا کھل جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو اب کام یاد آ گیا ہے، جو کہ اکثر ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، فرار کا یہی طریقہ آخر میں استعمال کرتے ہیں۔ ہائر مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھے انداز میں بات کر کے تو ہائر مورل گراؤنڈ لیا جائے۔ اندر سے جو ہمیں سمجھتے ہیں وہ تو ہمیں بخوبی علم ہے۔ یہ سن لیں میری آڈیو۔ جی دیکھیں نا، آپ نے مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ دہرا دیا نا۔ مرزا غلام قادیانی جو آپ کا بانی ہے، اس نے یہ کہا کہ مرزا غلام قادیانی وہ مسیح ہے جس کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے، اور اس مسیح کا نام تو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق پیشن گوئی ہے۔ مرزا غلام قادیانی ابن چرا بی بی کا تو کوئی نام ہی کوئی نہیں ہے نا، تو یہ جھوٹ بولا مرزا غلام قادیانی نے۔ اچھا، وہ روحانی زان کی جلد نمبر 22 پر تو آپ نے بات نہیں نہ کی، ادھر نہیں کہ وہ دوسرا کچھ عمر جو مولوی صاحب نے نکالا ہے مرزا غلام قادیانی کا، وہ حوالہ پڑھا نہ، اس پر بھی بات نہیں کی نا آپ نے۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ کیا ہے، یا آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی نے تو محمد ہونے کا دعویٰ کیا، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں نا، ذرا پڑھیں نا، میں ابھی سمجھاتا ہوں نا آپ کو مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا کفر بکے ہیں۔ یہ حوالہ میں نے پیش کر دیا، یہ دوسرا حوالہ میں نے پیش کیا، اور یہ جو پہلا حوالہ تھا آپ سب پڑھ چکے ہیں۔ جی جناب، کام تو آپ کو پڑھنا ہے نا۔ دیکھیں، یہ کام اسی طرح پڑھتے ہیں جب مجھ سے گفتگو کرتے ہیں نا، قادیانی مربیوں سے لے کر تو نیچے تک ڈبیٹر جتنے بھی ہیں قادیانیوں کے، جب بھی مجھ سے گفتگو کرتے ہیں نا، تو جب وہ 10-15 منٹ چلتے ہیں نا، ایک دو حوالے جب آتے ہیں نا مرزا غلام قادیانی جب میں پیش کرتا ہوں نا، تو پھر ان کو کام پڑ جاتے ہیں۔
آپ کو بھی پڑے گا کام ابھی، جی، کام نہ ہو تب بھی پڑ جاتا ہے، جی، یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے حوالے دیکھنے کی دیر ہوتی ہے نا، پھر جو ہے کام نہ ہو تب بھی پڑ جاتا ہے۔ اب آپ کی تعویلیں ساری تو گئی نا فارغ ہو۔ اور مرزا غلام قادیانی کے روحانی خزانے میں جو مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجا، وہاں پر تو آپ کی جو آپ کی کلا بازی تھی وہ نہیں چلی۔ اور مرزا غلام قادیانی اپنی اس بات کو لکھ کر تو خود جو ہے اپنا جو مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اس کو اس نے اس میں کفر جو ہے ننگا کر دیا اپنا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے غلامی میں مرتبہ پایا، کون سی غلامی کی؟ مرزا غلام قادیانی نے چوریاں کی، حرام کام کیے، مرزا غلام قادیانی نے جو ہے غیر محرم عورتوں سے اپنے وجود کی مالشیں کرائیں جو کہ حرام ہے۔ تو ساری دنیا جان کے حرام کام کیے مرزا غلام قادیانی نے، آپ کہتے ہیں غلامی کی ہے؟ غلامی کون سی کی ہے؟ اور یہ دیکھیں ذرا، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ کیا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا؟ مرزا غلام قادیانی نے تو استغفر اللہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا، استغفر اللہ۔ یہ ذرا پڑھے نا، جی میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ابھی تو آپ کو کام جو ہے آپ کو پورا ہفتہ کام جو ہے نا وہ پڑا رہے گا، جی ہاں، اب کام ایسا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو آپ نے نام نہیں لینا، جی۔ یہ ذرا پڑھے نا حوالے، میں وہ دوسرے بھی لکھا دیتا ہوں۔ وہ مولوی صاحب نے کیسا کچھ عمر نکالا ہے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوے کا، دیکھا کیسا؟ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو خاتم النبیین آیا نا، اس کی تفسیر خود صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، لا نبی بعدی، اور کسی کو جو ہے مستثنا نہیں کیا، ہاں کسی کو، نہ شریعتی نہ غیر شریعتی۔ کیسا کچھ عمر نکالا مولوی صاحب نے مرزا غلام قادیانی کا، دیکھا؟ کام تو آپ کو یاد آنے نا بھی، اب جناب کام تو آپ کو پڑھنا ہے نا، دیکھ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ آڈیو یو کے ٹائم پر 11:07 پر میں نے کی۔ یہ جو ہے آڈیو، یہ جو ریڈ ہوتی ہے نا، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گروپوں میں سے مختلف لوگوں کو کہتے ہیں، جب بھاگتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں پہنچا دو آڈیو، تو پھر وہ جو ہے آڈیو جو ہے وہ ان کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، تو پھر سن لیتے ہیں، تو پھر آگے سے جواب نہیں دیتے۔ بہرحال یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ 11:07 پر، تو اب اس وقت یو کے میں ٹائم ہو گیا ہے 12 بج کے، 1 گھنٹہ تقریباً گزر گیا۔ قادیانی صاحب نے جواب تو کوئی نہیں دیا۔ یہ تھے ادریس صاحب، میرے اور یہ دیکھیں آڈیو کے آغاز میں بڑی عجیب سی آواز تھی، میں سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ اکثر اس طرح کی آوازیں نکالا کرتے ہیں قادیانی، جب مرزا غلام قادیانی کا حوالہ پیش کرتے ہیں پھر اسی طرح کی آوازیں نکلا کرتی ہیں ان میں سے۔ یہ سن لیں۔ میرے سجاد بھائی، آپ نے سنا؟ پھر سن لیں ذرا۔ میرے عجیب عجیب آوازیں اور عجیب ہی ان کی باتیں ہوتی ہیں قادیانیوں کی۔ تو یہ ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، ادریس قادیانی صاحب کا فرار جو ہے ہم دکھا دیں گے، مرزا غلام قادیانی کے حوالوں سے قادیانی کیسے جو ہے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔